بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ آج جو میں آپ کو بتاؤں گی رزق میں برکت کا عمل، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ یقین کریں، اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ جو یہ بے زبان جانور چرند پرند ہوتے ہیں، ان پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو بے زبان جانور ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی بے رحمی نہ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اپنی چھت پہ تھوڑا سا دانہ ڈال دیں، تھوڑا سا پانی رکھ دیں، تو آپ کو نہیں پتہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کتنی دعائیں دیتے ہیں یہ آپ کو، اور جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور ان بے زبان کی جو دعا ہے وہ اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اسی عمل سے آپ کی زندگی بدلنے لگے گی، جو کہ آپ کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کتنا فائدہ ہوگا آپ کو۔ نہ صرف یہ چڑیاں بلکہ اگر کوئی بھی جانور پرندہ جو بھی آپ دیکھیں، اس کا خیال رکھیں، اس کا احساس کریں۔ اگر پالا ہے آپ نے کوئی جانور، جیسے مرغیاں ہیں، اگر پالی ہیں تو ان کا خیال رکھیں، لیکن یہ کہ ناجائز کام نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، جو کہ اسلام میں ممانعت کی گئی ہے اس چیز کی۔ شرطیں لگاتے ہیں اور لڑواتے ہیں آپس میں، لڑ کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، خونم خون ہو جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمیں منع کی گئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ جو بلی ہے، یہ ایک اچھا جانور، پاک جانور ہے، جسے اسلام میں پسند کیا گیا ہے کہ گھروں میں ہونی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں روزی اور رزق کی فراوانی ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ جس گھر میں کھلائی پلائی کا خیال رکھا جائے گا، بلی خوش رہے گی، اس گھر میں بھی روزی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اگر بلی کو مارا پیٹا جائے اور اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ کچھ بھی ہو، جانور ہو، انسان ہو، اگر آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بلیاں پالتے ہیں لیکن سلوک بہت برا کرتے ہیں، لیکن ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ تو اتنا وہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے یہ ڈوگیز ہیں، کتے ہیں، ان کو بھی پال لیتے ہیں، جو کہ اسلام میں ہمارے ہاں ممنوع ہے۔ ہاں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بھوکا پیاسا نظر آتا ہے کتا تو اس کو آپ کھلا پلا دیں، لیکن گھر میں رکھنے کو منع کیا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ کا گھر جیسے بڑا ہے اور باہر کوئی لان وغیرہ ہے، ایسا کہ آپ ادھر باہر کی سائڈ پہ، یعنی آپ کا گھر کا احاطہ جو ہے اس سے الگ ہے، تو پھر آپ ادھر رکھ سکتے ہیں چوکیداری وغیرہ کے لیے۔ بھی اگر آپ کی مجبوری ہے کہ چوری کا خطرہ ہو یا آپ کو ڈر لگتا ہو کہ کوئی آ نہ جائے، اس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ جو آج کل فیشن بنا ہوا ہے وہ بالکل نہیں اپنانا چاہیے، یہ سب مغربی انداز ہے، اسے گریز کریں۔ کتا جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں شیطان ہوتا ہے، فرشتے نہیں آتے۔ بس یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایک دل جو ہے نا، اس میں ایک احساس ہونا چاہیے، ایک رحم دلی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کو مارنا بھی ہے، کسی بے زبان جانور کو، تو اس طریقے سے ہم کریں کہ اسے تڑپا تڑپا کے نہیں ماریں۔ آج کل ویسے میں بولنا نہیں چاہتی تھی، آج کل جیسے چائنا وغیرہ میں ہوتا ہے کہ زندہ جانوروں کو اس طریقے سے کھانا، چاہے مچھی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ حال یہ ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا، لیکن اگر مچھی کا شکار بھی کرنا ہے نا تو ایسے کریں کہ ایک جھٹکے سے جیسے ہی کانٹا اسے پھنسے فوراً نکال لیں کہ وہ خشکی پہ آ کے خود ہی دم توڑ دے گی۔ لیکن کچھ مچھیرے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ پوری رات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کو اتنا تڑپانا نہیں چاہیے۔ مارنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ایسے کہ ایک جھٹکے سے انہیں تکلیف زیادہ نہ پہنچاؤ۔ ہم مسلمانوں کے لیے جو جانور حلال ہیں، جیسے قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے نا کہ ہم نے کیسے قربانی کرنی ہے، کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہیں دینی۔
ظاہر ہے جس میں جان ہوتی ہے اسے تکلیف تو ہوتی ہے نا، اگر ہم اگر رحم دل ہوں گے تو ہم پہ بھی رحم کیا جائے گا، ہمارا اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ بے زبان جانور کی دعا بدعا فوراً قبول ہوتی ہے، اللہ اس کا صلہ فوراً دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو بے زبان جانوروں کی دعا لیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، چڑیوں چیونٹیاں چھوٹے چھوٹے جو چینٹیاں چونٹے ہوتے ہیں ان کی بھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آپ ان کو کچھ کھلائیں تو اپنے دل میں کوئی بھی خواہش رکھ لیں، چاہے آپ نے اپنی شادی کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے رزق کی ہو، جو بھی ہو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔